ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ابھی اور چلے گی جنگ. ڈو یو تھنک کہ میسج بڑا کلیئر چلا گیا ہوا ہے انڈیا کو کہ ایئر سیکیورٹی ان کی ختم ہو گئی بھی ہے؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می اوور. یہ تو چیز جی بالکل ٹھیک طریقے سے آیا ہے کہ انڈیا کی جو ہیجمنی تھی اور جو ان کا ناز تھا وہ ایئر فورس کا، وہ تو رفیل تھا. اور یہ دے ہیو آلویز بین بوسٹنگ. اور جس وقت 2019 کے بعد انہوں نے اپنے یہ رفیل لیے 2021 میں، تو اس وقت ان لوگوں کے جو تھی وہ خوشی پھولے نہیں سماتی تھی کہ جی ہم لوگوں کے پاس ایک ایسی کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے سبق سکھائیں گے. اور مسٹر مودی نے تو ہمیشہ سے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس رفیل ہوتا تو ہم پاکستان کو سبق سکھاتے. اینڈ دی انڈینز وینٹ انٹو اے یوفوریا اینڈ آئی تھنک ان اے ویری رانگ سارٹ آف اسینڈنسی. لیکن وہ زیادہ دیر چلی نہیں، اور جب پاکستان نے اور ہماری لیڈرشپ نے J-10 کو انڈکٹ کیا PL-15 مسائل کے ساتھ، جو کہ اس کی فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی رفیل کے میٹیور کے اوپر، تو ہمارے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی دوبارہ آ گئی. جب ہمارے پاس دوبارہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آ گئی تو پاکستان کی ایک تو اسینڈنسی آ گئی، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت J-10 بھی تھا، آپ کے جو نئے بلاک 3 ہیں JF-17 کے، ان کے اوپر بھی آپ کا PL-15 لگ گیا. اور پھر ناٹ اونلی PL-15 ان پہ لگا، یہ آپ کے سارے جو انڈین فلیٹ تھی ان دونوں جہازوں کی اس کے اوپر برتری آ گئی. ہمارا اور ان کا سائز کا بڑا فرق ہے. ہماری ایئر پاور میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ڈیپ انسائڈ انڈیا بھی جا کے اسٹرائک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں جی پاکستان تو چھوٹا سا ہے، وہ گھنٹے 2 میں آر پار ہو جاتا ہے، انڈیا بہت بڑا ہے. ہماری ڈیپ اسٹرائک کیپیبلٹی کتنی ہے؟ دیکھیں جی، ڈیپ اسٹرائک آپ کی کیپیبلٹی ہے، آپ کے سارے جہاز جو ہیں دے آر کیپیبل آف یوزنگ دی ایئر ٹو ایئر ریفیولرس. اور ایئر ٹو ایئر ریفیولر آپ کی رینج بڑھا دیتا ہے. پھر آپ کے جو ویپنز آپ کیری کرتے ہیں وہ اس کی رینج بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. سو یو ہیو فیئرلی این ایئر فورس وچ ہیز دی کیپیبلٹی، جو آپ کے دشمن کے اندر، جس طرح مودی صاحب فرماتے ہیں گھس کے مارنا، تو ہم وہ گھس کے مار سکتے ہیں انہیں. اس کے اندر ہم پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کے اندر جا سکتے ہیں، اور بہت اچھی کیپیبلٹی ہے ہماری. اس کے اندر تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جتنی افینسو کیپیبلٹی پاکستان ایئر فورس کے پاس آج ہے کبھی بھی نہیں تھی. اور میں نے جس طرح آپ کو فرمایا کہ یہ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو کر رہے ہیں. اور پھر آپ کے پاس اور بہت سے ویپنز ہیں جو آپ جہاز کے اوپر کیری کر سکتے ہیں، جن کی اپنی رینج ہے. اور انڈیا سیلف پروپیلڈ جو ہوتے ہیں راکٹ ٹائپ جو ویپنز ہوتے ہیں، اور ان کے اندر گائیڈنس سسٹم ہوتا ہے، وہ آپ کی جو ہے منیشن کو بہت دور لے کے جاتا ہے، بم کو بہت دور پہنچا دیتا ہے. سو آپ ایک تو آپ دور سے فائر کر سکتے ہیں، دوسرا آپ پینیٹریشن کر سکتے ہیں. اور پینیٹریشن کے لیے بھی آپ کے پاس ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی ہے. اور آپ کے JF-17 کے اوپر بھی ہے، آپ کے مراجز کے اوپر بھی ہے، آپ کے F-16 کے اوپر بھی ہے، آپ کے یہ جو ہیں J-10 ہیں ان کے اوپر بھی آپ کی جو ہے ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی ہے. تو اٹس ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹیز آر بیسکلی مینٹ کہ آپ کی جو رینج ہے وہ جو بڑھ جائے. تو یہ والا تو ہمیں یہ ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں ایک دوسری بھی تھاٹ رہے کہ جی ہمارے پاس رینج کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. نہیں، بالکل ٹوٹل وی ہیو دیٹ کیپیسٹی ود اس. پھر ہمارا F-16 بھی پیچھے نہیں تھا، کیونکہ F-16 کی جو میسائلز ہیں BVR وہ آلموسٹ کمپیٹیبل ہیں، لیکن اس کے اندر رافیل کی تھوڑی سی ایج تھی. لیکن ادر دین رافیل ان کی بھی سارے انڈین ایئر فلیٹ پہ اسینڈنسی تھی. تو آپ کے دیکھیں ایک سائیکلوجیکلی یو ور اوور ویلمنگ دیم. اور یہ ہمیشہ سے ہم لوگ کہتے آئے کہ جی آپ کی جو ایئر فورس ہے وہ اتنی کیپیبل نہیں ہے. پاکستان ایئر فورس از اے نیکسٹ جنریشن ایئر فورس، اس کے ساتھ آپ پنگا نہ کریں. لیکن چونکہ مودی صاحب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، he wanted to get something done, and I have always been saying کہ he has no option but to go for an air option.
اینڈ ہی چوز دیٹ. اور جب انہوں نے یہ اپنی ایئر آپشن ایکسرسائز کی تو آپ آج دیکھیں کہ کیا ہوا. ان کے 6 جہاز گر گئے اینڈ دے ور ناٹ ایبل ٹو شو دی ورلڈ دا فیس. اور جس طرح آپ نے کہا کہ دس از دی فرسٹ اینڈ دی فرسٹ 3 آئی وڈ سے Rafales which have been downed in an air combat. And اور جو ہمیشہ سے ہمارا مذاق اڑاتے رہے کہ جی ان کے پاس تو چائنیز J-17 ہیں اور ان کے پاس تو چائنیز میزائل ہیں, ہم دیکھ لیں گے کہ ان کی یہ میزائل کیا کریں گے. تو آج آپ دیکھ لیں آپ کے پاس تو جو ہے وہ فرینچ میزائل بھی تھے, فرینچ جہاز بھی تھے, اور یہ وہ والا جہاز تھا جو آپ نے لیا تھا ہمیں سبق سکھانے کے لیے. آج آپ کو J-10 نے وہی سبق پڑھایا اور چائنیز میزائل نے آپ کے 6 جہاز گرا دیے, جس کے اندر سے ایک ان مینڈ تھا اور 5 مینڈ تھے. تو یہ ایک بہت بڑی فیٹ ہے جو کہ اچیو کی پاکستان ایئر فورس نے. اور پھر دا وے اٹ واز اچیو دیٹ آلموسٹ 100+ ایئر کرافٹ ور انٹرمنگلنگ ود ایچ ادر اینڈ فلائنگ ٹو گین ascendancy اینڈ شوٹ ڈاؤن دی ادر ون ود اے BVR میسائل. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوئی. محل ساؤتھ ایشیا کی اور دنیا میں پہلی یہ جو ہے ایسی ایئر کامبیٹ ہوئی ہوگی جس کے اندر 100 جہاز جو ہے وہ were equipped with the BVR missiles and they were fighting against each other. اور اس کے اندر میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹس کو کہ the way they have managed and so I think PF is in a perfect position to support the army for any kind of a ground offensive. اس کے اندر تو ہمیں بالکل بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جی ہمارے ہاں ہماری ایئر فورس میں اور انڈین ایئر فورس میں فرق یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر انڈین ایئر فورس اسپینڈ سم تھنگ لائک $30 to $35 billion, ویئر ایز پاکستان کی جو ڈیفینس بجٹ ہے وہ انڈین ایئر فورس کے بجٹ سے کم ہے. اور آپ دیکھیں کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ٹوڈے وی آر چیلنجنگ دیم ان ایوری فیسٹ آف ماڈرنائزیشن اینڈ ٹیکنالوجی. تو کیا یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. وہاں پہ فرق صرف ہمارا اور ان کا یہ ہے کہ ان کے چیف صاحب جو ہیں وہ رو رہے ہیں کہ جی میں تیار نہیں ہوں, مجھے جہاز نہیں دیتے, مجھے یہ نہیں کرتے, مجھے وہ نہیں کرتے. آن دی کانٹری یہاں پہ ایک چیف ہے جو ماڈرنائزیشن ڈرائیو میں لگے ہوئے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, he is not asking for much of money from the government also, because he is selling his own products and making money so that he can buy and get into a technologically superior mode than the adversary. تو یہ بہت بڑی achievement ہے. آپ دیکھ لیں آج بھی جو آپ کی جو success ہے یہ ملٹی ڈومین آپریشن سے ہوئی ہے. It is not only the BVRs, yes BVR shot those aircraft down, but ملٹی ڈومین آپریشنز گیو یو این انوائرمنٹ. سر اردو میں آ جائیں, انگریزی بہت ہو گئی ہے, اردو میں ذرا ایکسپلین کر دیں. ہاں جی, اس کے اندر جی ہم ملٹی ڈومین آپریشن جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس اسپیس کی کیپیبلٹی ہے, آپ کے پاس UAVs کی کیپیبلٹی ہے, آپ کے پاس EW کی کیپیبلٹی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ والی چیزیں جب آپ امپلائی کرتے ہیں, جب اس کا کلوژن کرتے ہیں اس کو باقی ٹیکنالوجیز کے ساتھ, تو آپ کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے. یہ کتنا آسان ہے ان کے بڑے واٹر, جس طرح انہوں نے ہمارا ڈیم ہٹ کیا, ہمارے لیے بگلیار یا سلاد, ان کو ہٹ کرنا کیا یہ ایک مشکل چیز ہے کہ آسان ٹارگیٹس ہیں؟ جی ایکچولی اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایتھکلی وی شوڈ ناٹ بی ٹاکنگ آف اٹیکنگ دی ڈیمس, بیکاز یہ آپ تو اس اوپن وار, جی آپ تو اوپن وار ہے, اب تو اوپن وار ہے, آپ کیا اس میں ایتھکس رہ گیا؟ ہاں جی, اور اس کے اندر یہ ہے کہ پھر آپ کے بھی تو ڈیمز ورنریبل ہو جاتے ہیں. آل دو لینڈ جو اٹیک کرنا از ناٹ این ایشو, اٹیک کرنا ٹو ٹیک آؤٹ اے ڈیم از ناٹ این ایشو. آپ اس کے اسپل ویز کے اوپر اٹیک کریں تو سارا ڈیم کا پانی باہر نکل آئے گا, وہ تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اور آپ اس کو the ones which are about 4 to 5 about 400 kilometers تک بھی آپ جو ہے بارڈر سے اگر آپ کے ٹارگیٹ so we are in safe hands. ہم پاکستان کی ایئر فورس, نیوی اور آرمی ہم بالکل سیف ہینڈز میں ہیں.